نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان امت مسلمہ میں اطاعت کی کیا اہمیت ہے، اطاعت کب کرنا ضروری ہے، کب نہیں کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی قائد غلط راستے پہ چلتا ہے تو کیا اس کی بھی اطاعت کرنا پڑے گی یا پھر اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اطاعت کی اہمیت اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ کوئی بھی سماج، خاندان اور کوئی بھی معاشرہ صحیح طریقے سے منزل مقصود تک تب پہنچ سکتا ہے، صحیح طریقے سے وہ کامیابی تک تب پہنچ سکتا ہے جب اس کے اندر امیر کی اطاعت کا مادہ اور داعیہ ہو۔ اگر امیر کی اطاعت کا داعیہ نہیں ہے تو پھر وہ انسان یا وہ خاندان یا وہ معاشرہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کسی بھی سماج کے اندر امن و امان اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اطاعت بہت ضروری ہے۔ ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ایک جاں باز قائد، یعنی جان پر کھیلنے والا قائد، اور جان نثار کارکن، یعنی ایسے کارکن ہونا ضروری ہے جو ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے امیر کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو۔ ایسے کارکن، پیروکار اور متبعین کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اطاعت کرنے والے کارکن اور ایک جان پر کھیلنے والے لیڈر اور حوصلہ مند قائد نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی تنظیم اور تحریک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اطاعت کے بارے میں بہت واضح طور پر حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے، اور اولی الامر سے مراد ہر زمانے کے وہ لیڈر اور قائد ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق امت اور سماج کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے اندر محلے کے امیر، مسجد کے امیر، علاقے کے امیر، تنظیم کے امیر، ملک کے امیر، وہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ان کی بھی اطاعت اسی طریقے سے فرض اور واجب ہے جس طریقے سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اسلام میں حمایت کی یا اسلام کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ مشروط ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے تھے اس وقت انہوں نے ایک خطبہ دیا اور خطبہ میں انہوں نے فرمایا تھا، اے لوگو میں تمہارا والی مقرر کر دیا گیا ہوں، لیکن میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو فاعینونی، تو تم لوگ میری اعانت کرو، مدد کرو، اور اگر میں برا کام کروں یا میں برائی کے راستے پر چل پڑوں فقومونی، تو تم لوگ مجھے درست کرو اور ٹھیک کر ڈالو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ لمبی تقریر کی تھی، اور اس میں یہ بھی فرمایا تھا، جب تک میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارے اوپر میری اطاعت واجب ہے، اور اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کام کرنے لگوں تو فلا طاعۃ لی علیکم، تمہارے اوپر میری اطاعت ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے میں دو سبق ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اطاعت مشروط ہے، یعنی کسی کی بھی اطاعت اسی وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک وہ صحیح راستے پر، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہو، اور جس وقت وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے اور اطاعت کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب ہم سماج میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگی اس آیت کے مطابق گزر رہی ہے یا ہم اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے عبادات کے اندر، خاندانی تربیت کے اندر، سیاسی اور سماجی معاملات کے اندر اطاعت کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں تو
الحمدللہ، اور اگر ہم اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم کسی امیر کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، یا ایسے امیر کے پیچھے چل رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چلنے کے بجائے اپنی مرضی، اپنے مفاد یا حالات سے دب کر ڈر کر سمجھوتے کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے اور ہمارے سماج کے لیے انتہائی درجے کا نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ اطاعت دینی معاملے میں بھی ضروری ہے، سیاسی معاملہ میں بھی ضروری ہے، سماجی معاملے میں بھی ضروری ہے، عبادات وغیرہ میں بھی ضروری ہے، اخلاقیات میں بھی ضروری ہے۔ یہ ان چیزوں کے اندر، ان فیلڈوں کے اندر ہم جتنی زیادہ اطاعت کریں گے اتنا ہی زیادہ، اتنا ہی جلد ہم ہمارے سماج کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اطاعت کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ۔ دوسری اطاعت جو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ تیسری چیز وہ ہے اولو الامر کی اطاعت۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق قوم کی جو صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں وہ لوگ اولو الامر کہلاتے ہیں۔ اور اولو الامر ہر زمانے میں ہر جگہ کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ محلے کے لیڈر ہو سکتے ہیں، وہ کمیونٹی کے لیڈر ہو سکتے ہیں، وہ مسجد کے لیڈر ہو سکتے ہیں، وہ سماج کے لیڈر ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے لیڈر ہو سکتے ہیں، تنظیم اور تحریک کے لیڈر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط صرف یہی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق صحیح راستے کے اوپر قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس کی اطاعت بھی امت کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی خاندان کو، کسی بھی سماج کو آگے لے کر کے جانا ہے تو امیر کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی صورت میں ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک وہ اولو الامر اللہ اور اللہ کے رسول یعنی قرآن اور سنت کے مطابق قوم کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں گے تب تک اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اگر وہ کسی دباؤ کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے صحیح راستے کے انتخاب کے اندر غلطی کرتے ہیں یا صحیح راستے کے اوپر نہیں چل رہے ہیں، صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کرتے ہیں، تو قوم کے اوپر ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔ جو ان کے متبعین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔ اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں تو ان کی اطاعت اسی طرح ہمارے پر واجب رہے گی، اور اگر انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی یا پھر دباؤ میں یا ڈر کی وجہ سے اللہ سے سمجھوتا کرتے ہیں یا قوم کو سمجھوتا کے اوپر آمادہ کرتے ہیں تو پھر ایسے امیر کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جس کا انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں صحیح کام کروں، اگر میں صحیح کام کروں، ان احسنت فاعینوا، اگر میں اچھا کام کروں تبھی تم ہماری اعانت اور مدد کرنا، اور وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِ، اگر میں غلط کام کرتا ہوں تو مجھے درست کرنا، مجھے ٹھیک کرنا۔ میں اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہوں تو تمہارے اوپر میری اطاعت بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا نام لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ، ان کی بہت ساری غلطیوں کی اصلاح عام لوگوں نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے بارے میں جب خطبہ دیا اور اس کو مقرر کرنے کی کوشش کی تو ایک بوڑھی عورت نے ڈنڈا دکھا کر کے بتایا کہ ہمارے حق میں تم مداخلت نہیں کر سکتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اصلاح کی۔ اتنا ہی نہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی توسیع کرنے لگے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو پرنالہ مسجد نبوی کے اندر گر رہا تھا اس کو ان کی اجازت کے بغیر ہی توڑ کر کے نکال دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے اس مسئلے کو رکھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے جب عدالت میں پیش ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پرنالے کے پانی کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر آنے والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو توڑ کر ایک طرف کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے کندھے پہ چڑھ کے لگوایا تھا، اور میری اجازت کے بغیر یہ پرنالہ توڑا گیا ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے، حق چاہیے۔ تو قاضی نے فوراً یہ حکم دیا کہ اس پرنالے کو جس طرح لگا ہوا تھا اسی طرح لگا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو مانا اور انہوں نے کہا جس طریقے سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھ کر پرنالہ لگایا تھا اسی طریقے سے آپ میرے کندھے پر چڑھ کر کے پرنالہ لگا لیجیے۔ اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر چڑھ کر اس پرنالے کو لگایا. پرنالہ لگا لینے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں اب اپنی خوشی سے اپنا گھر اور اپنی یہ زمین مسجد نبی کو وقف کرتا ہوں، اور پرنالے کو وہاں سے توڑ کر کے نکال دیا. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نا انصافی مجھے منظور نہیں تھی، نا انصافی کسی کے ساتھ بھی ہو یہ قابل قبول نہیں. اب مجھے انصاف مل گیا ہے، حق مل گیا ہے اور حق کو قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی خوشی سے اب یہ مسجد نبی کے لیے وقف کر رہا ہوں. اس طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کے دم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا تھا اس کو درست کیا ہے. اتنا ہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کا دامن تھوڑا لمبا ہو گیا تو لوگوں نے اس کو اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درست کیا ہے. یہ ہے اسلامی قیادت، اسلامی اقتدار کی مثالیں، نمونے. آج ہم لوگ امت کے قائدین کو دیکھ رہے ہیں، وہ خاموشی اختیار کر کے ظالموں کے ظلم کے اندر حمایت کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے ساتھ جو سنگین مسائل پیش آ رہے ہیں، ان مسائل کے اندر وہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں، ان مسائل کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر اپنا رول جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. دشمن کے مشن میں تعاون کرنے والا رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر اور صاف انداز میں فرما دیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم کی طرف تم بالکل بھی مائل نہیں ہونا ورنہ تو جہنم کی آگ تمہیں جلا ڈالے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں بڑے سے بڑے آدمی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے، وہ چاہے کوئی خلیفہ ہو، وہ چاہے کوئی امیر ہو، وہ چاہے کوئی لیڈر ہو، وہ چاہے کتنا بڑا خاندانی آدمی ہو، کتنا ہی بڑا علمی آدمی ہو، کتنا ہی بڑا ولی وقت کیوں نہ ہو. اگر وہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، قوم کی صحیح رہنمائی نہیں کر رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے. یہی اسلام میں اطاعت کا پیمانہ ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا. خیر امت کا مطلب کیا ہے؟ خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ جو رہنما ہے، قوم کے لیڈر ہیں، جو ان کے امیر ہیں، اولو الامر ہیں، یہ لوگ عوام کو انصاف دلانے کے لیے کام کریں گے، اور جتنی بھی عوام ہیں وہ سب کے سب انصاف حاصل کرنے کے لیے ہر وقت لڑنے کے لیے اور قانونی طور پر کارروائی کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اگر ہم انصاف کے لیے لڑنے کے لیے اور انصاف کے لیے حتی الامکان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں رہیں گے تو پھر خیر امت کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی بھی لیڈر کسی بھی درجے میں اسلام کے خلاف، قوم کے مصلحت کے خلاف یا اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حکم کے خلاف کجی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو حتی الامکان اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ صحیح راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کی اطاعت کرنا بالکل جائز نہیں ہے. ہم لوگ آج شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں. ایک شخصیت ہے، وہ کچھ بھی کریں گے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے تو بھی اس کی اطاعت کریں گے. ایک خاندان کا ایک آدمی ہے، ہم خاندان کے پیچھے جاتے ہیں، ہم اس کے حسن سیرت کے اوپر جاتے ہیں، ہم ان کے حسن صورت کے اوپر جاتے ہیں، ہم ان کے نسب و نسل کے اوپر دیکھتے ہیں، ہم ان کے خاندانی وجاہت کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے منصب کو دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر اطاعت کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اطاعت کا جو معیار بنایا ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. اسی کی بنیاد پر، اسی کسوٹی کے اوپر ہمارے امیر کو پرکھا جائے. جو امیر اس کسوٹی پر مکمل طور پر اترے گا ان کی اطاعت کی جائے گی، اور جو نہیں اترے گا ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور اس کسوٹی پر اترنے والا خواہ ایک چھوٹا سا مزدور ہو، خواہ ایک چھوٹا سا غلام ہو، خواہ وہ ایک اپاہج آدمی ہو، خواہ وہ معذور آدمی ہو، چاہے وہ کتنی چھوٹے خاندان کا ہو، چاہے اس کے پاس نالج زیادہ نہ ہو، پھر بھی خواہ وہ خاندانی نہ ہو، اس کے باوجود اس کی اطاعت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. اگر ایک معذور، ہاتھ کٹا ہوا، پیر ٹوٹا ہوا ایک کالا غلام کو ہمارا امیر بنا دیا گیا ہے تو فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا،
تو تمہارے اوپر اس کے بات سننا، ماننا اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ ہے اسلام میں اطاعت کا معیار، اطاعت کی کسوٹی۔ ہمیں یہ عہد لینے کی ضرورت ہے، یہ بیعت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اگر کوئی بھی ناانصافی کرے گا، کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ظلم کو مٹانے کے لیے ہمارے قومی رہنما، ہمارے قومی ذمہ داران، ہمارے قومی لیڈران، ہمارے نیشنل لیڈران، ہمارے علاقائی لیڈران، ریاستی لیڈران، ضلعی لیڈران، ہمارے محلے اور گاؤں کے لیڈران جو بھی ہمیں حکم دیں گے، بشرطے کہ وہ صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو، جو بھی حکم ہمیں دیں گے ہم اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں گے، اور سرے منہ بھی بال برابر بھی ان کے احکام کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظالم کے سامنے حق بات بولنا اور انصاف کی آواز بلند کرنا، مظلوموں کے بچانے کے لیے کھڑا ہونا، ظلم کو روکنے کے لیے ظالم کا ہاتھ پکڑنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں کے سامنے حق بات بولی جائے، حق کی بات بولی جائے، انصاف کی بات بولی جائے اور عدل کی بات کی جائے، ظالموں کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوموں کو ظلم سے بچایا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں عدل اور انصاف ہو، ظلم نہ ہو، برائیاں نہ ہو، کسی کو ستایا نہ جائے، کسی کو چھوٹا اور ذلیل نہ سمجھا جائے، لوگوں کو بانٹا نہ جائے، بانٹ کر نفرت نہ پھیلائی جائے، نفرت پھیلا کر کے ایک طبقے کو مظلوم نہ بنایا جائے، اٹھا کر ان کی نسلوں کو جیلوں میں نہ بھرا جائے، ان کی ماں بہنوں کی عزتوں کو نہ لوٹا جائے، ان کے بزنس اور کاروبار کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کے گھروں کو نہ جلایا جائے، نہ توڑا جائے، تو پھر ہم کو اللہ اور رسول اور ہمارے زمانے کے جو حق پرست عوام کی صحیح رہنمائی کے لیے آواز اٹھانے والے لیڈران ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور جب تک ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کو سمجھوتا کرنے والے، مفاد کے پیچھے پڑنے والے، عوام کو گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچے رہنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی لیڈر سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ظلم کے سامنے دبتے ہیں یا وہ ڈر کر کے سمجھوتا کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اصلاح کر کے ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ عوامی مسائل میں مداخلت کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ڈر سے نکل کر حوصلے کے ساتھ حق اور انصاف کے لیے لڑنے کے لیے اور آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کی اطاعت ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بچ کر جو لوگ حق اور انصاف کی آواز بلند کرنے والے، سینہ سپر ہو کر کے دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والے، کھڑے ہو کر کے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے جواب دینے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سماج محفوظ رہے گا، ہمارا مذہبی تہذیب اور کلچر محفوظ رہے گی، ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہم اور ہمارا ملک محفوظ رہے گا۔ ایسا الہ پسند اطاعت شعار بندہ اگر ہم بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں وہ دن دور نہیں جب یہ حالات بدل جائیں گے اور ایک نئی انقلابی صبح ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلم، صلاح کار اور مشیر بن کر کے فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ